انیس الرحمان صاحب یہ فرمائیے کہ گلف کوآپریشن کونسل GCC کا 41واں اجلاس ہوا ہے اور اس میں سعودی اتحاد نے قطر کے ساتھ صلح کا جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے ہیں اور ایک صلح نامہ جو ہے ان کے ساتھ ہو گیا. یہ فرمائیے کہ اتنے سنگین الزامات، اتنے گہرے الزامات کے بعد لگانے کے بعد قطر پہ اور بڑے بڑے مطالبات کرنے کے بعد جو ہے 3.5 سال کے بعد یہ برف کیسے پگھلی، اور کیا اس صلح نامہ کے پیچھے کوئی گریٹ گیم تو نہیں ہے؟ موجودہ صورتحال میں جو بھی کچھ مشرق وسطیٰ میں خصوصاً خلیج میں جو حالات نے کروٹ لی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا. جی پلیز. کہ یہ ان ممالک کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے آپس میں. ہمارے ہاں پاکستان میں اور دیگر دوسرے جو اپنا خطے ہیں وہاں مسلمان جو ہیں عموماً ان کو ایک بڑے اچھے نگاہ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں شیر و شکر ہے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں رہا ہے اس سلسلے میں. خلیج تعاون کونسل کا اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں نا تو اس میں ہمیشہ سے سعودی عرب کو ایک یوں کہہ لیں کہ سپرمیسی حاصل رہی ہے، جس ڈومینیٹنگ پوزیشن جیسے OIC میں ہے. یس وہ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مسلم ممالک میں سفارتی سطح پہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حرمین شریف اس وجہ سے. لیکن اس صورتحال کو کبھی بھی قطر نے اور عمان نے کبھی تسلیم نہیں کیا سعودی عرب کی اس سپرمیسی کو. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا. ممکن ہے ہمارے یہاں اس چیز پہ زیادہ غور نہ کیا گیا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے. اس کا یہ ہوا کہ اس میں 2 گروپ بن گئے خلیج تعاون کونسل میں. ایک کی نمائندگی عمان اور قطر کرتے تھے، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ سعودی عرب کی سرکردگی میں اور باقی دیگر جس میں عرب امارات، بحرین اور اپنا یہ لوگ شامل ہیں اس میں. اس حوالے سے یہ تقسیم تو شروع سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس تقسیم نے اس قسم کی صورتحال کبھی نہیں اختیار کی کہ آپس میں جو ہے نا وہ سفارتی تعلقات اور تجارتی تعلقات اور پابندیاں یہ یہاں تک معاملات پہنچ جائیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. یہ اصل میں جس وقت شاہ عبداللہ کے بعد ملک سلیمان آئے ہیں سعودی عرب کے بادشاہ، اور اس کے بعد پھر جس انداز میں بڑے عجیب و غریب معاملات ہوئے ہیں وہاں، ولی عہد بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے، اور آخر میں ہوتے ہوتے وہ صاحب آ گئے محمد بن سلمان، جو کہ یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے. اس حوالے سے چونکہ نوجوان آدمی ہیں، نا تجربے کار ہیں، اور سعودی عرب کا نظام ایسا ہے کہ وہاں آپ ایک خاص انداز تک تو بریف کر سکتے ہیں حکمرانوں کو، لازمی بات ہے ڈکٹیٹ تو اسی نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آرڈر تو کنگ کا ہی ہوتا ہے. کنگ کا ہوتا ہے. قطر نے اس سارے معاملات کو اس طرح انکاؤنٹر کیا کہ اس نے سب سے پہلے، آپ ہم دیکھیں گے کہ جس زمانے میں خلیجی ریاستیں بظاہر اسرائیل کو تسلیم کرنے تھے یا اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے سخت ہچکچاہٹ کا شکار تھیں، اس وقت قطر نے بہت سموتھلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے اور اپنے وزن میں اضافہ کر دیا سیاسی طور پر. دوسرا بڑا قدم اس نے یہ اٹھا کہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر دوحہ میں بن گیا. اب یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ جو باقی خلیجی جو ریاستیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی، ناقابل قبول تھیں، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ چیز. تیسرا بڑا معاملہ یہ ہوا کہ وہاں الجزیرہ قائم ہو گیا میڈیا کا، جس نے کھل کے عرب ممالک اور عرب حکمرانوں، خصوصاً خلیجی ریاستوں کے حکمرانوں کے اوپر کھل کے تنقید شروع کر دی، ایک آزاد. اور اس بارے میں جس وقت قطر کی اپنا حکومت یا انتظامیہ سے رابطہ کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ میڈیا آزاد ہے تو ہماری کوئی قد و غن نہیں ہے ہماری جانب سے. حالانکہ قطر پہ جو پابندیاں لگائی گئی تھی اس میں جو میجر پابندیاں تھیں، ویسے تو بہت زیادہ تھی، جو میجر تھی وہ یہ تھا کہ ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہے محدود کریں، ترکی کا فوجی اڈہ بند کریں، پھر دہشت گردوں کی جو ہے وہ پشت پناہی ختم کریں، اور پھر الجزیرہ چینل بند کریں. ترکی کا فوجی اڈہ جو ہے آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک چینل بند کروانے کے لیے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ترکی کا فوجی اڈہ تو بہت بعد میں بنا ہے، وہ تو بہت بعد میں آئے. جس وقت یہ پورا امکان پیدا ہو گیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ یمن کی طرح ان کے اوپر بھی سعودی اتحاد چڑھ دوڑے گا، اس وقت
ترک فوجی جو ہے نا وہ وہاں اترے ہیں. اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ ترکی خود ایک بڑے معاشی بحران کا اس کو سامنا تھا. اس سلسلے میں قطر نے آگے بڑھ کے اس کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے, مدد کی, بیل آؤٹ پیکیج دیا, جی ہاں بالکل اس کو دیا اور اس کو کھڑا کر دیا دوبارہ معاشی طور کے اوپر. اور دوسری طرف اس نے جو اس کا جواب یہ دیا کہ وہ اس کی جو اپنا علاقائی سلامتی تھی اس کے تحفظ کے لیے اس نے براہ راست بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوجیں اتار دیں. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ جو قطر پہ حملہ کرتا اس نے پھر ترکی کا بھی سامنا کرنا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں, اچھا ترکی سے جو ہے نا خلیجی ریاستیں پہلے سے ہی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ الرجی ہوئی ہوئی ہیں. اس کا جو ایک نیا سلسلہ اسلامی جو ایک اس کا حیثیت ہے خلافت کے حوالے سے وہ جو ابھر رہا ہے وہ ان کو اپنے لیے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس حوالے سے. اچھا, اور اس میں جو سب سے اہم پہلو یہ تھا وہ یہ تھا کہ قطر نے اخوان کی قیادت کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی تھی, ٹھیک ہے نا, اور وہ وہاں سے کھل کھلا کے اظہار خیال کرتے تھے. اب خلیجی ریاستیں ہوں یا مصر ہوں, یہاں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں تو کوئی خبر جو ہے وہ بھی میرے خیال سے 10 مراحل سے گزر کے پھر جا کے وہ میڈیا تک وہ پہنچتی ہے. تو وہاں ایسی صورتحال میں الجزیرہ کے اوپر بیٹھ کے اخوان المسلمین کے جو اپنا رہنما ہیں وہ مصر کی اور دیگر معاملات کی وہ کریں تو وہ ان کو قابل قبول نہیں تھا اس حوالے سے. تو یہ 5-7 جو معاملات تھے یہ ایسے تھے کہ جس نے اپنا باقی عرب ریاستوں کو زچ کر دیا قطر کے ساتھ. اور پھر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بین الاقوامی طور کے اوپر اپنی ایک علیحدہ انفرادیت قائم کیے ہوئے ہے کہ وہاں ادھر الجزیرہ بھی ہے, وہاں سینٹ کام بھی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں اخوان کی قیادت بھی آ کے بیٹھ رہی ہے, وہاں اسلامی تحریکوں کے لوگ آپس میں جا کے مل رہے ہیں. چوتھا یہ کہ امریکہ کو جو افغانستان میں مار پڑی اس کی مرہم پٹی بھی دوحہ میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے یہ قطر کے لیے بڑے اعزازات تھے اور اس نے اس کو عالمی سطح پہ بڑا نمایاں کر رکھا تھا جو دیگر ریاستوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. اس لیے انہوں نے جو ہے یہ اپنا یہ انیشیٹ لیا اور ایک ایسی خبر اور ایک ایسا کوئی جو اپنا عرب امارات کے میڈیا کے اوپر چلا تھا کہ جس میں انہوں نے غالباً اخوان کے حوالے سے اور ترکی کے حوالے سے, جو کہ وہ قطر کے حکام کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا ہیک ہوا ہے اکاؤنٹ اور اس وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی, لیکن بہرحال جو جواز بنانا ہوتا ہے وہ بنایا. امریکہ کو یہ تمام حالات سوٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے سعودی عرب کو یمن میں بھی پھنسا دیا, اس نے سعودی عرب کو قطر میں بھی پھنسا دیا. اب یہ سارے معاملات ایسے تھے کہ اور پھر ایران کا ایک جو ہوا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے عالم عرب کے سامنے, وہ تو ان کی بہت بڑی دکان ہے. امریکہ کا جو ویپن کمپلیکس اور جو ان کی اپنا یہ بڑی بڑی اپنا اسلحہ بنانے کی کمپنیاں اور دیگر چیزیں, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی وہ جو سمجھ لیں کہ کاروباری ایک کامیابی ہے ان کے لیے, کیونکہ یہ کانفلکٹ نہیں ہوں گے تو اسلحہ کون خریدے گا. بالکل, تو جیسے پاک بھارت کشیدگی اگر ختم ہوگی تو اسلحہ کون خریدے گا, یہی سارا سلسلہ ہے. جی ہاں, تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ انداز, لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3.5 برس کی انتہائی سختیوں کے باوجود قطر نے باقی کے خلیج تعاون کونسل کے جو ممالک ہیں ان کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا, بلکہ ان کے اعتراضات کا جواب بھی نہیں کیا, ایک مطالبہ پورا نہیں کیا, ان کے الزامات کے جواب تک نہیں دیے. بالکل, بہت انہوں نے خاموشی سے صبر سے اپنا سارا یہ, جبکہ شروع میں ان کو خاصی اپنا پریشانیاں ہوئیں, بلکہ یہ پریشانیاں یعنی ان کے میں قطر کے عموماً وہ کئی تجزیہ نگار ہیں ان کی وہ باتیں سنتا رہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں جو ہیں جو ہم پہ یہ پابندیوں کی شکل میں آئیں اس نے ہمیں اور مزید کھڑا کر دیا. سر ان کو اور مضبوط اس انداز میں کیا کہ جس وقت پابندیاں لگی تھی اس وقت قطر کے بعد اطلاعات یہ ہیں قطر کے پاس 12 جنگی جہاز تھے. جی جی, اب ان کے پاس 3.5 سال بعد ان کے پاس 250 سے زیادہ جنگی جہاز ہیں. جی ہاں, تو اب دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ وہاں ادھر تو کھانے پینے کی چیزوں کا وہ قحط پڑ گیا. بالکل, لیکن انہوں نے اس دوران میں ان پابندیوں کے دوران میں جو ذرائع اختیار کیے اس نے ان کو ایک نئے تجربے سے روشناس کرایا. اور وہ اب مکمل طور پر اگر کل کل کو پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو قطر کو کوئی فکر نہیں اس بات کی. شروع کے جو 1.5 سال اس نے سختی میں گزارے تھے اب وہ ٹائم ان کے اوپر دوبارہ نہیں آ سکتا اس حوالے سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں سب سے زیادہ جو سکون کا سانس لیا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے پاکستان نے لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں طرف کے تعلقات بہت مثالی اور بہترین ہیں. پاکستان کا قطر کے ساتھ ہر قسم کا جو تعاون ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, دوسری طرف سعودی عرب اور عرب امارات کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی
سب کے سامنے ہے. تو اس صورتحال میں چونکہ عربوں کا ایک مزاج ہے، وہ جب اپنے خلاف کسی کو کرتے ہیں یا کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تمام دوست بھی اس کے خلاف ہو جائیں. یہ عربوں کا ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے نا. یہی توقع وہ پاکستان سے بھی کرتے تھے، یمن کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک نظام دوسرا پارلیمانی نظام ہے، یہاں ادھر کوئی آرڈر تو نہیں چلتا کہ اپنا امر الملکی نمبر اتنا جاری ہوا اور وہ نافذ ہو گیا، یہ والا کام نہیں ہے یہاں ادھر. تو اس صورتحال میں جو ہے پاکستان کو بہت زیادہ ریلیف ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربوں کی جو اپنا سعودی عرب ہے اور دیگر جو اس کے اتحادی ہیں، یہ ان کی ایک طریقے سے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اور یہ اپنا خلیج تعاون کونسل کا جو یہ اجلاس ہوا تھا، میرے نزدیک اس کا واحد ایجنڈا یہی تھا کہ اس پلیٹ فارم سے قطر کے ساتھ جو ہیں تعلقات کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی نے بھی ان معاملات کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس حوالے سے قطر کے ساتھ تعلقات کی بحالی سے کافی پہلے شاہ سلمان نے، سعودی عرب کے حکمران ہیں، انہوں نے اردوغان کے ساتھ فون کے اوپر بات چیت کی ہے، جس سے یہ بظاہر یہ ہمیں لگنے لگا کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی. ان کے درمیان جو ایک سرد موری یا سرد جنگ کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، وہ بہت حد تک وہ میلٹ ہو گیا سارا معاملہ. جب وہ سارا یہ نیچے آیا تب اس کا دوسرا قدم یہ تھا کہ اس میں وہ قطر کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے. اب جب یہ سارے معاملات ہوئے، اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ایک مصر کا سیاسی طور کے اوپر زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اخوان المسلمین ان کی قیادت، جو اب ان کو ترکی میں پاسپورٹ بھی دے دیے گئے ہیں، حماس کی قیادت کو بھی اور ان کو بھی، تاکہ ان کی سفری پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکیں ان کے اوپر اور وہ ایزیلی موو کر سکیں. تو مصر کو اس میں سب سے زیادہ دھچکا لگا ہے. اس کے بعد عرب امارات کو اس میں سب سے زیادہ دھچکا لگا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سارے معاملے میں ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ اماراتی حکام تھے.